الماس لیکچرز میں خوش آمدید۔ علم و ادب اور دیگر معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم فلسفے کی تاریخ کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہے جاوید لطیف صاحب کی کتاب تاریخ اور تعارف فلسفہ کا پہلا حصہ۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سوچ کا یہ سفر آخر شروع کیسے ہوا۔ وہ کون سا لمحہ تھا جب انسان نے یہ کہنا چھوڑا کہ سمندر میں طوفان دیوتاؤں کے غصے کی وجہ سے ہے؟ اور یہ پوچھنا شروع کیا کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی فطری وجہ ہونی چاہیے۔ بالکل۔ ویسے کتاب کا سروور بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ اس پر سقراط کی موت کا منظر ہے۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا، بہت ہی طاقتور تصویر ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ فلسفہ صرف آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر سوچنے کا نام نہیں ہے۔ یہ نظریات یہ اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیے لوگ جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تصویر صرف ایک پینٹنگ نہیں، بلکہ ایک طرح سے ایک اعلان ہے کہ سوال پوچھنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے، فلسفہ یعنی فلسفی۔ یہ لفظ خود کیا بتاتا ہے؟ جی، یہ دو یونانی لفظوں سے مل کر بنا ہے، فائلو جس کا مطلب ہے محبت، اور صوفیہ؟ صوفیہ یعنی حکمت یا دانائی، تو اس کا مطلب ہوا حکمت سے محبت۔ حکمت سے محبت۔ جی، اور یہاں محبت کا لفظ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفی وہ نہیں جس کے پاس سارے جوابات ہوں، بلکہ وہ ہے جسے سوالوں سے کھوج لگانے سے محبت ہے۔ مطلب یہ ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ بالکل، یہ توہمات اور سنی سنائی باتوں سے نکل کر منطق اور دلیل کی طرف ایک قدم ہے۔ تو یہ کس قسم کے سوالات ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں بڑے سوالات تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس کی کچھ بنیادی شاخیں ہیں۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ دنیا، یہ ستارے، میں، آپ، کیا یہ سب واقعی حقیقی ہیں؟ جی، اسی کو ما بعد الطبیعیات یا میٹا فزکس کہتے ہیں۔ یہ وجود کی نوعیت کو کھوجتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا سوال آتا ہے، اچھا اگر کوئی حقیقت ہے بھی تو ہمیں اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جو جانتے ہیں وہ واقعی علم ہے یا صرف ہماری رائے؟ اسے علمیات یا ایپیسٹیمولوجی کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے چاہیے؟ بالکل، صحیح اور غلط کیا ہے؟ یہ اخلاقیات یعنی ایتھکس کا میدان ہے۔ اور ان سب کے لیے جس اوزار کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے منطق یعنی لاجک، صحیح طریقے سے سوچنے اور دلیل دینے کا فن۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر فلسفے کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ تجسس رہا ہے کہ آخر پہلی بار یہ سوچ کس کے ذہن میں آئی ہوگی؟ وہ پہلا شخص کون تھا جس نے دیوتاؤں کی کہانیاں ایک طرف رکھ کر خود سوچنا شروع کیا؟ کتاب کے مطابق یہ سفر قدیم یونان سے شروع ہوتا ہے اور پہلا بڑا نام تالیس کا لیا جاتا ہے۔ تالیس؟ اچھا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ایک بہت ہی آج کے دور میں ایک سادہ سی بات کہی۔ اس نے کہا، ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ پانی؟ بس؟ یہ تو کچھ بچوں والی بات نہیں لگتی؟ بات بچوں والی لگ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ انقلابی تھی۔ وہ کیسے؟ انقلاب پانی کے لفظ میں نہیں تھا، بلکہ سوچ میں تھا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے کسی دیوتا کی کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سائنس کی طرف پہلا قدم تھا، یہ کہنا کہ جواب ہمارے آس پاس کی دنیا میں ہی چھپا ہے۔ واہ، یعنی اہم بات جواب نہیں بلکہ سوال پوچھنے کا طریقہ تھا۔ بالکل۔ پھر تو جیسے ایک راستہ کھل گیا۔ اس کے شاگرد انیکسیمینڈر نے کہا، نہیں، اصل شے کوئی لامحدود اور اندیکھی چیز ہے۔ پھر انیکسیمینیز نے کہا، نہیں، اصل چیز ہوا ہے۔ مطلب ایک دوڑ سی لگ گئی تھی کہ کائنات کی بنیادی اینٹ کون ڈھونڈتا ہے؟ آپ اسے ایک فکری دوڑ کہہ سکتی ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کائنات میں افراتفری نہیں، ایک نظم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب مفکر اس سوال میں الجھے تھے کہ سب کچھ کس چیز سے بنا ہے۔ لیکن پھر گفتگو کا رخ بدلا ہوگا۔ بہت ڈرامائی انداز میں بدلا۔ ایک فلسفی آیا، ہرکلیٹس، اور اس نے ایک ایسی بات کہی جو آج تک مشہور ہے۔ کون سی بات؟
اس کا مشہور قول ہے کہ آپ ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، یہ تو میں نے سنا ہے۔ مطلب یہ کہ پانی آگے بہہ چکا ہوتا ہے۔ صرف پانی ہی نہیں، آپ خود بھی بدل چکی ہوتی ہیں۔ ہرکلیٹس کا کہنا تھا کہ کائنات کی بنیادی حقیقت ٹھوس ہونا نہیں بلکہ تبدیلی ہے۔ ہر چیز ہر لمحہ بدل رہی ہے، کچھ بھی مستقل نہیں۔ یہ بات تو دماغ گھما دیتی ہے۔ اگر ہر چیز بدل رہی ہے تو پھر ہم کسی چیز کے بارے میں حتمی طور پر کچھ جان ہی نہیں سکتے۔ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچی ہیں۔ یہی وہ سوال تھا جس نے فلسفے میں ایک بحران پیدا کر دیا۔ اچھا۔ اور اسی بحران کے جواب میں ایک اور فلسفی پارمیڈیز سامنے آیا، اور اس نے بالکل الٹ بات کی۔ اس نے کہا تبدیلی ایک وہم ہے، ہمارے حواس کا دھوکہ ہے۔ ایک منٹ، مطلب ایک کہہ رہا ہے کہ صرف تبدیلی ہی حقیقت ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ تبدیلی ہے ہی نہیں؟ جی، اس نے کہا کہ اصل حقیقت واحد، مکمل اور کبھی نہ بدلنے والی ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ اور یہی وہ سوال تھا جس نے افلاطون جیسے عظیم فلسفیوں کو سونے نہیں دیا، اور اسی کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے۔ اچھا، تو یہ ابتدائی فلسفی کائنات کی بنیاد ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پھر ایک شخص آیا جس نے کہا ایک منٹ، کائنات کو چھوڑو، پہلے اپنے آپ کو تو سمجھ لو۔ میرے خیال میں وہ سقراط تھا۔ جی، سقراط۔ اس نے فلسفے کا کیمرہ کائنات سے گھما کر انسان پر فوکس کر دیا۔ لیکن سنا ہے کہ اس نے خود کچھ لکھا نہیں؟ کچھ نہیں، وہ ایتھنز کے بازاروں میں گھومتا تھا اور ان لوگوں کو پکڑتا تھا جو خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، سیاستدان، شاعر، جرنیل، اور ان سے بڑے معصومانہ سوال پوچھتا تھا۔ اور پھر ان کی بولتی بند کر دیتا تھا؟ بالکل، اس کا طریقہ سقراطی مکالمہ کہلاتا ہے۔ وہ کہتا، اچھا، آپ کہتے ہیں کہ انصاف ایک اچھی چیز ہے، ذرا بتائیں گے کہ انصاف ہوتا کیا ہے؟ اور پھر وہ سوال در سوال کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ سامنے والا خود مان لیتا کہ اسے تو ٹھیک سے پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے سقراط کا مشہور قول ہے، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مطلب اسے اپنی جہالت کا علم تھا، جبکہ باقی سب اس سے بھی ناواقف تھے۔ بالکل، اور اسی عادت کی وجہ سے اس پر الزام لگا کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ اور اس نے زہر کا پیالہ پی لیا، اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ جی، اس کی موت نے اسے فلسفے کی تاریخ میں امر کر دیا۔ سقراط کی موت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا، خاص طور پر اس کے شاگردوں کے لیے۔ خاص طور پر اس کے سب سے ذہین شاگرد افلاطون کے لیے۔ اس نے نہ صرف اپنے استاد کے مکالمات کو لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ سقراط کے افکار کی بنیاد پر ایک شاندار فلسفیانہ نظام تعمیر کیا۔ اچھا، اور اس نے وہ ہرکلیٹس اور پارمیڈیز والے بحران کو کیسے حل کیا؟ اس کا وہ مشہور نظریہ آیان یا تھیوری آف فارمز کیا ہے؟ اسے ایک آسان مثال سے سمجھیں، جیسے ایک کوکی کٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا میں آپ جتنے بھی بسکٹ بنائیں گے وہ تھوڑے بہت ٹیڑے میڑے ہوں گے، کوئی کامل نہیں ہوگا، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ہی کامل بسکٹ کا آئیڈیا یا وہ کٹر موجود ہے جس سے وہ بنے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ان ٹیڑے میڑے بسکٹوں کی طرح ہے، یہ بدلتی رہتی ہے اور نامکمل ہے۔ یہاں ہرکلیٹس کی بات ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ایک اور دنیا بھی ہے، آیان کی دنیا، جہاں ہر چیز کا کامل آئیڈیا یا فارم موجود ہے۔ وہاں خوبصورتی کا کامل آئیڈیا ہے، انصاف کا کامل آئیڈیا ہے۔ یعنی ہماری دنیا کی تمام خوبصورت چیزیں اس ایک کامل آئیڈیا کا سایہ ہے۔ بالکل، وہ دنیا مستقل اور ابدی ہے۔ وہاں پارمیڈیز کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے، حقیقی علم اسی دنیا سے حاصل ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی وضاحت ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کرسی پر میں بیٹھی ہوں وہ اصل نہیں ہے، یہ تو بس ایک سایہ ہے۔ افلاطون کے نزدیک بالکل یہی بات ہے۔ حقیقی علم ان حواس سے حاصل نہیں ہو سکتا جو صرف سایوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر افلاطون اوپر آیان کی دنیا میں دیکھ رہا تھا تو پھر ارسطو نے فلسفے کو واپس زمین پر کیسے اتارا؟ وہ تو افلاطون کا ہی شاگرد تھا۔ جی، ارسطو 20 سال تک افلاطون کی اکیڈمی میں رہا، لیکن وہ اپنے استاد سے بہت مختلف تھا۔ اگر افلاطون ایک ریاضی دان کی طرح سوچتا تھا تو ارسطو ایک ماہر حیاتیات کی طرح۔ یعنی وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرتا تھا۔ بالکل، اس نے افلاطون کے آیان کی دنیا کے تصور کو رد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ حقیقت اسی دنیا میں ہے۔ تو اس کے نزدیک حقیقت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ کسی بھی چیز کی 2 حقیقتیں ہوتی ہیں،
اس کا مادہ یعنی وہ کس چیز سے بنی ہے، اور اس کی صورت یعنی اس کی شکل اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، لکڑی مادہ ہے، لیکن جب بڑھئی اسے خاص صورت دیتا ہے تو وہ کرسی بن جاتی ہے، اور یہ مادہ اور صورت الگ الگ دنیاؤں میں نہیں بلکہ اسی شے کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار زیادہ عملی اور مشاہداتی تھا۔ جی، اور اسی وجہ سے اس نے منطق، حیاتیات، طبیعت، غرض ہر علم پر اتنا کام کیا کہ 2000 سال تک مغرب میں اسے صرف فلسفی کے نام سے جانا جاتا رہا۔ تو ہم نے کائنات کی حقیقت پر بات کی، علم پر بات کی، لیکن اس سب کا عام زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا ان فلسفیوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جائے؟ بالکل، اور سقراط، افلاطون اور ارسطو کے بعد آنے والے کئی مکاتب فکر کا مرکز یہی سوال تھا۔ کتاب میں رواقی یعنی سٹوئکس کا ذکر ہے۔ ان کا کیا ماننا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں فرق کریں جو آپ کے اختیار میں ہیں اور جو نہیں ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کے اعمال، آپ کا کردار، یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن موسم، دوسرے لوگوں کا رویہ، بیماری، موت، یہ نہیں۔ تو اپنی توانائی ان چیزوں پر لگاؤ جنہیں تم بدل سکتی ہو، اور باقی کو صبر سے قبول کر لو۔ یہ تو آج کل کی مائنڈ فلنس والی بات لگ رہی ہے۔ اور ایک اور گروہ تھا، ایپیکیوری۔ ان کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ بس عیش و عشرت پر یقین رکھتے تھے اور جسمانی تکلیف اور بے چینی سے نجات۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی خوشی سردرد سے نجات پانا ہے، نہ کہ دنیا کی سب سے مہنگی شراب پینا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے فلسفے کے سفر کو اس کی ابتدا سے دیکھا۔ یہ سفر دنیا کس چیز سے بنی ہے کے سوال سے شروع ہوا، پھر حقیقت کی نوعیت کیا ہے کی بحث تک پہنچا، اور پھر سقراط نے پوچھا ہمیں جینا کیسے چاہیے، اور آخر میں افلاطون اور ارسطو نے ان تمام سوالوں کو ملا کر اپنے عظیم نظام بنائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قدیم سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ حقیقت، علم، اخلاقیات کی یہ بحثیں آج بھی سائنس، مذہب اور سیاست میں مختلف شکلوں میں جاری ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فلسفہ کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی پرانی چیز نہیں، بلکہ ایک زندہ گفتگو ہے۔ بالکل، جو ہزاروں سال سے جاری ہے۔ ان ابتدائی یونانی فلسفیوں نے اپنے دور کی دیومالائی کہانیوں پر سوال اٹھانے کی جرات کی۔ آج کے اس انفارمیشن کے دور میں ہماری جدید دیومالائی کہانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سے عام مفروضے ہیں جنہیں ہم بغیر سوچے سمجھے سچ مان لیتے ہیں، اور جن پر آج ایک جدید سقراط کو سوال اٹھانے کی ضرورت ہے؟ تو آج ہمارے پاس لطیف جاوید کی کتاب تاریخ و تعارف فلسفہ کا مواد ہے، اور ہم خاص طور پر اس کے دوسرے حصے یعنی تعارف فلسفہ پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، یہ حصہ فلسفے جیسے موضوع کو جو اکثر بہت پیچیدہ سمجھا جاتا ہے، جی، بھاری بھرکم، اسے آسان بنانے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم جانیں فلسفہ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانے سوالات آج بھی ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں۔ بالکل۔ اور اس کتاب کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف معلومات کا انبار نہیں لگاتی، یہ قاری کو ان بنیادی سوالات کے ساتھ جوڑتی ہے جو شاید ہر سوچنے والا انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ میں جو جانتی ہوں وہ کتنا سچ ہے؟ اور مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ جی بالکل۔ فلسفہ دراصل ان سوالوں سے بھاگنے کی بجائے ان سے نمٹنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ تو آئیے پہلے اور سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں جو اس کتاب میں اٹھایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمارے آس پاس ہے، یہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ ہمیں فلسفے کی پہلی اور شاید سب سے پراسرار شاخ مابعد الطبیعات یا میٹافزکس کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہ میدان ہے جہاں فلسفہ سائنس کی سرحدوں سے آپ کہہ لیں آگے نکل جاتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن مابعد الطبیعات پوچھتی ہے کہ یہ چیزیں بنیادی طور پر کیا ہے۔ اچھا، اور کتاب میں قدیم یونانی فلسفیوں کا ذکر ہے جو اسی تلاش میں نکلے تھے۔ وہ کسی ایک بنیادی عنصر کی تلاش میں تھے جس سے اس پوری کائنات کی وضاحت ہو سکے۔ جیسے تھیلس کا خیال کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ ایک منٹ، لیکن یہ خیال آج کے دور میں بہت سادہ نہیں لگتا؟ ہاں، لگتا تو ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ ظاہر ہے ایک پتھر اور بادل میں بہت فرق ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بالکل درست ہے۔
آج یہ بات سادہ لگتی ہے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ اچھا۔ تھیلس مشاہدہ کر رہی تھیں کہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی اپنی حالت بدل سکتا ہے، ٹھوس، مائع، گیس۔ تو انہوں نے ایک عقلی چھلانگ لگائی کہ شاید کائنات کی ہر شے اسی ایک عنصر کی مختلف شکل ہے۔ تو اہم بات پانی نہیں تھی، بلکہ یہ سوچ تھی کہ کوئی ایک اصول ہو سکتا ہے؟ بالکل، اہم بات یہ سوچ تھی کہ اس بظاہر مختلف نظر آنے والی دنیا کے پیچھے کوئی ایک متحد کرنے والا اصول ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی اصول کی تلاش تھی، لیکن پھر کتاب میں دو ایسے نظریات کا ذکر ہے جو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، اور یہ آج بھی بہت متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ جی، ایک طرف ہیراکلیٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ جی، ہیراکلیس کا مشہور قول ہے کہ آپ ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حقیقت کوئی ٹھوس ساکن شے نہیں، بلکہ ایک مسلسل عمل، ایک بہاؤ کا نام ہے۔ ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اور اس کے نزدیک کائنات کی اصل آگ تھی۔ جی، جو مسلسل تبدیلی کی علامت ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، تبدیلی تو محض ایک دھوکہ ہے، ہمارے حواس کا فریب۔ اصل حقیقت ایک دائمی اور کبھی نہ بدلنے والی ہے۔ بالکل، پارمیڈیز کا استدلال خالص منطق پر مبنی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ ہے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی چیز نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہونے سے نہ ہونے میں، لہذا تبدیلی ناممکن ہے۔ تو ان کے نزدیک حقیقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جی، بالکل ویسی ہی۔ یعنی یہ صرف کائنات کی بات نہیں، یہ تو ہمارے اپنے وجود پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کیا میری شخصیت ایک مستقل پارمیڈیز جیسی چیز ہے، یا میں ہر لمحے بدلنے والا ہیراکلیٹس کا دریا ہوں؟ بالکل۔ یہ بحث تو آج بھی نفسیات اور حتیٰ کہ فزکس میں جاری ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ قدیم بحث آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیں، کوانٹم فزکس ہمیں ایک ایسی حقیقت دکھاتی ہے جو مسلسل بہاؤ، امکانات اور تبدیلی کی حالت میں ہے۔ بالکل، ہیراکلیٹس کے تصور کی طرح۔ جی، اور دوسری طرف آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ایسے بلاک یونیورس کا تصور پیش کرتی ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ موجود ہیں، ایک دائمی حقیقت کی طرح۔ جو پارمیڈیز کے خیال سے قریب ہے۔ تو یہ سوال آج بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا 2500 سال پہلے تھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر حقیقت اتنی متنازع اور پیچیدہ ہے کہ فلسفی اس پر متفق نہیں ہو سکے کہ وہ بدل رہی ہے یا نہیں، تو اس سے اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں اس پر بھروسہ کیسے کریں؟ جی، ہم علم حاصل کیسے کرتے ہیں؟ اور یہاں سے ہم کتاب کے دوسرے بڑے موضوع علمیات یا ایپسٹمولوجی کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، علمیات یعنی علم کا فلسفہ یہ سوال کرتی ہے کہ علم کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں اور اس کی حدود کیا ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے 2 بڑے فکری مکاتب کا ذکر ہے جو صدیوں تک ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے۔ پہلا ہے عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم۔ اقلیت پسندی یعنی وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ اصل علم عقل سے آتا ہے، حواس سے نہیں۔ لیکن یہ خیال مجھے ہمیشہ تھوڑا سا پریشان کرتا ہے۔ مطلب اگر میں اپنی آنکھوں اور کانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تو پھر کس چیز پر کروں؟ یہ تو بہت غیر یقینی صورتحال ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ڈیکارٹ جیسے عقلیت پسند فلسفیوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اچھا؟ ہم خواب دیکھتے ہیں جو بالکل اصلی لگتے ہیں، ہم سراب دیکھتے ہیں، تو حواس پر مبنی علم یقینی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیکارٹ نے ایک یقینی بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے، میں سوچتی ہوں اس لیے میں ہوں۔ کوگریتو ایرگو سم۔ جی، انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز پر شک کر سکتی ہوں، لیکن اس بات پر شک نہیں کر سکتی کہ میں شک کر رہی ہوں، یعنی سوچ رہی ہوں، اور اگر میں سوچ رہی ہوں تو میرا وجود یقینی ہے۔ اور یہ علم انہیں کسی حسی تجربے سے نہیں بلکہ خالص عقل سے حاصل ہوا۔ بالکل۔ اور اس کے بالکل مخالف نظریہ ہے تجربیت پسندی یا ایمپیریسزم، جس کے مطابق ہمارا سارا علم حواس اور تجربے سے آتا ہے۔ جان لاک کا مشہور خیال کہ پیدائش کے وقت انسانی ذہن ایک کورے کاغذ یعنی ٹیبولر راسا کی طرح ہوتا ہے۔ جی بالکل۔
تجربیت پسندوں کے مطابق ہمارے ذہن میں کوئی پیدائشی خیالات نہیں ہوتے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں اور اپنے 5 حواس کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے آگ کو چھو کر پتہ چلتا ہے کہ وہ گرم ہے۔ جی، یا سیب کو چکھ کر اس کے ذائقے کا علم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک جو چیز تجربے میں نہ آ سکے اس کا علم بھی ممکن نہیں۔ لیکن کیا انسانی ذہن واقعی ایک کورا کاغذ ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم کچھ بنیادی صلاحیتوں یا جبلتوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے؟ جیسے زبان سیکھنے کی صلاحیت یا وجہ اور اثر کو سمجھنے کا رجحان؟ آپ نے بالکل وہی سوال اٹھایا جس نے اس بحث کو ایک نئی سمت دی۔ بعد میں ایمینوئل کانٹ جیسے عظیم فلسفی نے آ کر کہا کہ سچائی ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ اچھا، ایک طرح کا درمیانی راستہ؟ جی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ذہن کورے کاغذ کی طرح نہیں ہے، اس میں پہلے سے کچھ سمجھنے کے فریم ورکس یا اینکے موجود ہیں، جیسے وقت، جگہ اور وجہ کا تصور۔ لیکن ان فریم ورکس کو مواد کی ضرورت ہے۔ بالکل، ان فریم ورکس کو بھرنے کے لیے اور مواد حاصل کرنے کے لیے ہمیں حسی تجربے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علم دراصل عقل اور تجربے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ فلسفہ کس طرح ایک مسئلے کو دونوں زاویوں سے دیکھ کر ایک نیا، زیادہ بہتر حل پیش کرتا ہے۔ جی، تو ہم نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے اور ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں۔ اب سب سے اہم اور ذاتی سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس علم کا کرنا کیا ہے؟ یعنی یہ جاننے کے بعد کہ دنیا کیسی ہے اور ہم کیا جان سکتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنی کیسی چاہیے؟ اور یہ ہمیں فلسفے کی تیسری بڑی شاخ اخلاقیات یا ایتھکس کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ شاید فلسفے کا وہ حصہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ صحیح، یہ صحیح اور غلط، اچھے اور برے کے پیمانوں سے بحث کرتا ہے۔ کتاب کے سرورق پر سقراط، افلاطون اور ارسطو کی تصویریں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ اخلاقیات پر ان کا بنیادی کام ہے۔ سقراط کا وہ مشہور خیال کہ نیکی علم ہے، یعنی اگر کسی کو صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ کیا چیز اچھی اور صحیح ہے تو وہ برا کام کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ کیا ہم سب نہیں جانتے کہ غصہ کرنا یا جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کر گزرتے ہیں؟ یہ تو علم کی کمی نہیں لگتی؟ یہ اخلاقیات کا ایک مرکزی مسئلہ ہے۔ سقراط کا نقطہ یہ تھا کہ لوگ برائی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ لا علم ہیں۔ اچھا، یعنی وہ نتائج سے ناواقف ہوتے ہیں؟ جی، وہ اپنے عمل کے حقیقی نتائج سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، ارسطو نے اس مسئلے کو زیادہ گہرائی سے دیکھا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ انسان کو پتہ ہو سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات یا کمزوری کی وجہ سے غلط کام کر سکتا ہے۔ اسے انہوں نے اکراسیا یا قوت ارادی کی کمزوری کہا۔ تو پھر ارسطو کے نزدیک ایک اچھا انسان بننے کا راستہ کیا تھا، اگر صرف علم کافی نہیں ہے؟ ارسطو کے نزدیک نیکی یا فضیلت کوئی تھیوری نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ عادت؟ جی، اس کی مثال جم جانے جیسی ہے۔ آپ ایک دن فلسفے کی کتاب پڑھ کر یا ایک دن جم جا کر طاقتور نہیں بن جاتے، آپ کو روزانہ مشق کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک بہادر، سچا یا انصاف پسند انسان بننے کے لیے آپ کو روزانہ بہادری، سچائی اور انصاف والے کاموں کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ ایک عملی نسخہ ہے، صرف ایک نظریاتی بات نہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک قابل عمل سوچ ہے، اور فلسفے کی وسعت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کتاب میں جمالیات، منطق اور سیاسی فلسفے کا بھی ذکر ہے۔ یہ شاخیں بھی انہی بنیادی سوالات سے جڑی ہیں۔ بالکل، اخلاقیات پوچھتی ہے کہ اچھا عمل کیا ہے، جبکہ جمالیات پوچھتی ہے کہ خوبصورتی کیا ہے۔ یہ بھی قدر کا ہی ایک سوال ہے۔ جی، منطق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقت اور علم کے بارے میں صحیح طریقے سے استدلال کیسے کیا جائے تاکہ ہمارے نتائج قابل بھروسہ ہوں۔ اور سیاسی فلسفہ اخلاقیات کے سوالات کو انفرادی سطح سے اٹھا کر اجتماعی سطح پر لے جاتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ یا انصاف پر مبنی ریاست کیسی ہونی چاہیے، یہ سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے حقیقت کی نوعیت سے لے کر
علم کی بنیادوں اور اخلاقی زندگی کے اصولوں تک کا سفر کیا۔ دیکھیں، اس سب کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ، جیسا کہ لطیف جاوید کی کتاب واضح کرتی ہے، کوئی عجائب گھر میں رکھا ہوا پرانا مضمون نہیں ہے۔ یہ زندگی کے بڑے سوالات کے ساتھ سنجیدگی سے جڑنے کا ایک زندہ عمل ہے۔ ما بعد الطبیعیات ہمیں اپنی حقیقت کے بارے میں بنیادی مفروضوں کو چیلنج کرنے پر اکساتی ہے۔ علمیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جو کچھ مانتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ اور ہمیں تنقیدی سوچ کیسے اپنانی چاہیے؟ جی، اور اخلاقیات ہمیں ایک بامانی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور یہ کتاب ان تمام گہرے موضوعات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ یہ جوابات دینے سے زیادہ اچھے سوالات پوچھنا سکھاتی ہے، اور شاید یہی فلسفے کا اصل مقصد ہے۔ یہ قاری کے ذہن میں وہ چنگاری پیدا کرتی ہے جو اسے مزید سوچنے اور پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ سوچ کے سفر کا پہلا قدم ہے۔ اس کتاب اور ہماری گفتگو میں وجود، علم اور کائنات کے بارے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے، لیکن ایک آخری سوال جس پر سامعین کو سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، جی، اگر جیسا کہ کانٹ اور دیگر فلسفیوں نے اشارہ دیا، ہمارا ذہن حقیقت کو غیر فعال طور پر وصول نہیں کرتا بلکہ اسے فعال طور پر تشکیل دیتا ہے، تو پھر وہ اصل حقیقت جو ہمارے ذہن سے باہر ہے اور وہ حقیقت جو ہمارا ذہن ہمارے لیے بناتا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اور کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ہم کبھی اپنی ذہنی اینک اتار کر اس اصل حقیقت کو دیکھ سکیں؟